اللہ جل شانو اور دعا کرو، جولیاں بھر بھر کے کہہ دو مولا مال دے، اللہ سے دعا کرو اللہ مال برتنے کا مجھے طریقہ بھی عطا فرما دے۔ اور چلو میرے عزیزوں، میں حافظ آباد کی جہاں میری جمپال ہے وہاں کی بات نہیں کرتا، آؤ تمہارے ونی کے قبرستان میں چلیں، آؤ مجھے کوئی ایک رئیس، کوئی ایک کفیر، کوئی فقیر، کوئی بلڈنگ والا، کوئی جھگی والا دکھا دو جو اپنی کفن کے اندر جیب لگوا کے گیا ہو۔ سارے خالی گئے، عورتیں چوڑیاں چھوڑ کے چلی گئی، مرد سرداریاں چھوڑ کے چلے گئے، بینک بیلنس چھوڑ کے چلے گئے، رقبے چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ کی قسم آپ کیا سمجھتے ہو جس اولاد کے لیے میں نے دین نہ چھوڑا نہ دنیا چھوڑی، جس اولاد کے لیے گرمی سردی نہ دیکھی، اس اولاد کے لیے بچیاں دا کچھ ہو جاوے، بچیاں دا کچھ ہو جاوے، سب کچھ بنا کے چلا گیا۔ یہ 3 بجنے والے ہیں، چلو کسی جوان کو جا، سکر دوپہرے کا وقت ہے، بنی کے قبرستان میں ماں کی قبر کے پاس جا کے بیٹھ جا، ماں کی قبر کے پاس ابا کی قبر پہ جا کے بیٹھ جا، اور جا کے سورہ بقرہ پڑھ کے آ۔ کہے گا مولوی صاحب گرمی بڑی ہے، مولوی صاحب گرمی بڑی ہے، اور جو بچہ دوپہر کے وقت تیری قبر پر آ کر قرآن نہیں سنا سکتا، وہ تیرا ہاتھ پکڑ کر میدان معاشر میں جنت میں کیسے لے کے جائے گا؟ اور ایک مجھے بات یاد آ گئی میرے پیارو، اگر باپ کا انتقال ہوئے مسجد کے مولوی صاحب کو نہ بلایا کرو میرے عزیزو، ٹھیک ہے انہیں کہا کرو آپ بتاتے جائیں ہم غسل دیتے جائیں گے، 4 پتراں دا پیو، 7 پتراں دا پیو سامنے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ مسجد کا مولوی صاحب ایسے جن کو میرے عزیزو میت کو نہلا رہا ہوتا ہے، توفیق نہیں ملتی باپ کو نہلانے کی، اور یہ زندگی کے اندر ایک مرتبہ موقع ملتا ہے۔ کبھی پوچھا آج اپنے باپ سے جا کے، ابا ماں کے پیٹ سے جب باہر آیا تھا اس وقت سے لے کر جوان ہونے تک تو نے مجھے کتنی مرتبہ نہلایا؟ بتائے گا بچہ، ٹوول کی طرف تو نے اشارہ کیا، موگے نہر کی طرف تو نے اشارہ کیا، فوارے کی طرف تو نے اشارہ کیا، کبھی تو میری گود میں بیٹھ کے، کبھی تو میری کمر پہ چڑھ کے، کبھی تو میرے کندھے پہ نہ آیا۔ جاؤ اپنے بچوں کے آگے ہاتھ جوڑ دو کہ بیٹے میں نے تجھے کندھے پر بٹھا کے نہلایا، خدا کے واسطے جب میں مر جاؤں تو مجھے پھٹے پر لٹا کے تو نہلانا۔ مسجد کا مولوی صاحب پانی ڈالے گا اور کہے گا اللہ معاف کر دے یہ تیرا بندہ ہے۔ جب بیٹا باپ کی میت پر، باپ کے جسم پر پانی ڈالے گا اور کہے گا اللہ پانی کا لوٹا ڈالنا میرا کام ہے، رحمت برسا دینا تیرا کام ہے۔ اور ایک بات آپ سے میرے عزیزوں اور میں عرض کر کے جاؤں، خدا کے واسطے اگر اللہ تانوں سوکھ دے یا اوکھ دے، بے شک چٹنی سے روٹی کھاؤ یا پراٹھوں سے کھاؤ، اللہ کے واسطے اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھنا۔ دکانوں میں وہ برکت نہیں، کاروبار میں وہ برکت نہیں جو ماں باپ کے ہاتھوں میں اللہ نے برکت رکھ رکھی ہے۔ خدا کرے ونی کے سے لے کر حافظ آباد تک اور پورے پاکستان کے اندر کوئی ایسا گھر نظر نہ آئے جس گھر کے اندر ماں باپ اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہو، اور کوئی بندہ ان کے پاس جا کے بیٹھے اور جا کے کہے چاچا کی حالی، چاچا یوں منہ کر کے ادھر یوں اپنی آستین سے آنسو صاف کر کے روئے اور کہے وڈے پتر نے مینوں بڑے پریشان کر دیتا۔ اس بڑے پتر کے پاس بڑے پنچایت لے جاؤ اور ہاتھ جوڑ کے کو خدا را اپنے ماں باپ کو دنیا کے اندر ہنسا لے، وگرنہ خدا پاک تجھے قبر میں لٹا کر ایسا رلائے گا قیامت آ جائے گی تجھے چپ کرانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ کیا آپ نے روڈوں کے اوپر ان بزرگوں کی افسردگی کو، پریشانیوں کو نہیں دیکھا جو موٹر سائیکل اور گاڑی کے ہارنوں سے کانپ جاتے ہیں؟ ان کے اندر جان ہی کوئی نہیں، دیسی گھی تو کھا رہا ہے، مکھن کے پروٹے تو کھا رہا ہے، اور ان کو روٹی کھلاتا کہتا ہے تھوڑی کھا بلڈ پریشر ہو جائے گا، تھوڑی کھا بلڈ پریشر ہو جائے گا۔ اور نانا جوانا جب ماں باپ بیٹھے ہو، روٹی ان کے بغیر نہ کھایا کر، آم ان کے بغیر نہ کھایا کر، اپنی ماں سے پوچھ میرے ابے کو کون سی جوانی میں زیادہ چیز پسند تھی، اپنے باپ سے پوچھ میری اماں کو جوانی میں کون سی زیادہ چیز پسند تھی۔ فروٹ ہے تو انہی کی مرضی کا لے کے آ، گوشت ہے تو انہی کی مرضی کا لے کے آ۔ رب کعبہ کی قسم اگر تیرے ماں باپ تیرے دسترخوان میں تیرے ساتھ شامل ہو گئے، قیامت کے دن اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ ایک بوڑھا اور ایک بوڑھی پریشان، اولاد سے تنگ، دنیا سے تنگ، اپنے گھر کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک نوجوان گزرا، گلی کے اندر سے مکان کا پردہ ہٹا ہوا تھا، اماں ابا کو روتے دیکھا اور اندر داخل ہو کے کہنے لگا چاچا سلام علیکم، تایا سلام علیکم، کی حال ہے، کیوں رو رہا ہے، کیوں پریشان ہے؟ گھر کے کونے میں نیم کے درخت
چھاؤں کے نیچے کیوں بیٹھے ہو؟ بوڑھا بوڑھی کی طرف دیکھا، بوڑھی کہنے لگی چپ کر جا، چپ کر جا، کچھ نہ کہی۔ بابا کہنے لگا ہن میں تو برداشت نہیں ہوندا، ہن میں کہاں گا چاچا جی دست سی کی گل ہوئی۔ اب وہ چاچا بول کے کہنے لگا پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور، پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور، بڈڑی بڈڑا ایویں رہ گئے جیویں بیٹھے چور۔ اب تو کوئی کندھا دے، اب اتنی بھی امید نہیں کوئی موت کے وقت کلمہ سنائے گا یا بغیر غسل کے ہمیں دفنائے گا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ خدا کے واسطے ان بڈڑوں کی بزرگی کا خیال کرنا۔ بال دو ہیں، ایک کا رنگ کالا ایک کا رنگ سفید ہے، اور خدا کے واسطے جب یہ چہرے پر آ جائیں انہیں اپنے چہرے پہ رکھا کرو۔ بال دو ہیں، اللہ اکبر۔ اور میرے عزیزو ابھی 2 مہینے پہلے آپ نے گندم کی کٹائی کی، ساری تو نہیں بیچی کہ میں نے سب کچھ بیچ دیا، قلہ میں نے گھر کے لیے رکھا، 50 من گھر دے لی رکھی، کہاں گئی؟ اب بھی تم نے 1 دن کے اندر کھائی یا 2 دن کے اندر کھائی؟ بڑولوں کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیڑے سے بچاؤ کے لیے میرے عزیزو تم نے کیمیکل اس کے اندر ڈالا، 4 گولیاں 50 من کے لیے کافی، 6 گولیاں 50 من کے لیے کافی۔ میں نے بھی اس بڑولے میں جھانک کر دیکھا، میں نے کہا چاچا 50 من گندم میں 4 گولیاں ڈالی، کہنے لگے اس کی وجہ سے گندم بچ جائے گی۔ آئے میرے یہاں چوٹ لگی، میرا سینہ کھلا۔ آج مجھے کہنے دو جمعۃ المبارک کے خطبہ میں اگر 4 گولیوں سے تمہاری 50 من بڑولوں میں گندم بچ جائے گی تو رب کعبہ کی قسم اس داڑھی کی وجہ سے قبر کے اندر تمہارا میرا جسم بھی بچ جائے گا۔ 4 بال چہرے پر سجا کے لے جاؤ، جیسے گولیاں گندم کو خراب ہونے نہیں دیتی ہیں، نبی کی سنت انشاءاللہ جسم کو خراب ہونے نہیں دے گی۔ 4 بال حضور کی سنت کے چہرے پر سجا کے لے جاؤ، خدا پاک کی قسم کفن بھی سلامت رہے گا، جسم بھی سلامت رہے گا، اور انشاءاللہ اس داڑھی مبارک کی برکت سے حضور کے حوض کوثر پر ہمیں پانی پینا بھی نصیب ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن۔ میں آ کے بیٹھا، میں نے کہا جی او فلانا نظر نہیں آ رہا، ایک بندہ اٹھا اور چھڈو جو دی تے گل ہی چھڈ دو، او تے انجے۔ میں نے کہا تو نے اسے کرتے دیکھا کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ اس پر بہتان ہے، اور بہتان کی بہتان لگانا کیسا ہے؟ اس مکھی کی مانند ہے۔ مکھیاں 2 ہوتی ہیں، ایک مکھی شہد کی، ایک مکھی گند کی۔ گند اٹھاتی ہے، گندی تھوکتی ہے، شہد کی مکھی گند پر بھی بیٹھ جائے چھتے میں جا کے شہد اگلتی ہے۔ فرمایا غیبت کرنے والے کی مثال اس گندی مکھی کی طرح ہے جو ایک جگہ سے گند اٹھا کر دوسری جگہ گند تھوک دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہتان لگانے والا۔ اور غیبت کیا ہے میرے عزیزو؟ آپ نے موبائل کی فیس بک کے اوپر دیکھا، مولویوں نے یوں کر دیا، مدرسوں میں یوں ہو گیا، کالجوں میں یوں ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں ہوا نہیں ہوا، عدالتیں فیصلہ کرنے کے لیے، سزائیں دینے کے لیے موجود ہے، وکیل وکالت کرنے کے لیے، تھانے کچہریاں میرے عزیزو سنوائی سننے کے لیے، پکڑنے کے لیے موجود ہے۔ تیرے میرے پر میرے عزیزو جب یہ تیرے میرے کان میں کوئی ایسی خبر آئے، محلے کی ہو، مدرسے کی ہو، اسمبلی کی ہو، ڈیلیٹ کر دے اور آنکھیں بند کر کے کہ استغفر اللہ۔ تجھے کیا پتا تیرے ایک لائک کرنے سے یورپ کنٹری کے اندر یہ میسیج جا رہا ہے، ہالینڈ کے اندر، کینیڈا کے اندر جہاں نبی کے گستاخ موجود ہے، ختم نبوت پر حملہ کر رہے ہیں، یہ میسیج جا رہا ہے۔ پاکستان کی عزت نفس تو دور کی بات ہے، اسلام کی عزت کے اوپر حرف آ رہا ہے۔ غیبت کیا ہے؟ الغیبت اشد من الزنا۔ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ میرے اندر اللہ نہ کرے کوئی عیب ہو، اس عیب کو مولوی صاحب نے دیکھا اور دوسرے کے آگے جا کر بیان کر دیا، اور مجھے پتہ لگا، اللہ اکبر۔ میں نے کہا حضرت صاحب مینوں امید نہیں سی کہ تسی اے گل اگے کرو گے، مینوں بڑا دکھ ہوا۔ میرے نبی نے فرمایا، حضرت حذیفہ سے فرمایا، معاذ سے فرمایا، میرے اس امتی سے کہے جس کی غیبت کی اس سے معافی مانگ لے، اگر وہ مر گیا، شہر چھوڑ کے چلا گیا، اللہ اکبر، جب تک اس سے نہیں معافی مانگے گا عرش والا بھی قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ غیبت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اکفارۃ من اغتبتہ ان تستغفر له، فرمایا جس کی غیبت کر دی وہ مر گیا یا علاقہ چھوڑ کے چلا گیا تو ہمیشہ دن رات اس کی طرف سے اللہ کے دربار میں استغفار کر، روزانہ صدقہ کر، اللہ اس صدقے کی کھیتی کو اتنا
گنا بڑھا دے گا. قیامت کے دن جس کے دل دکھائے ہوں گے اللہ ان کو وہ صدقہ وہ کھیتی ان کی جولی میں ڈالے گا. اگر انہوں نے مسکرا کے دکھا دیا تو پروردگار عالم بھی تیری طرف دیکھ کے مسکرانے لگ جائے گا. نبی علیہ السلام کی 9 گھر والیاں موجود اور 9 کے حجرے آس پاس موجود. ایک مائی کا قد چھوٹا تھا, حجرہ میں تشریف لائی. حضرت عائشہ نے دوسری کو دیکھ کے کہہ دیا چھوٹے قد والی آئی. حضور علیہ السلام کی نگاہ پڑ گئی, فرمایا عائشہ ایسا نہ کر, اگر قیامت کے دن اللہ نے اسی بات پہ پکڑ لیا تو میں محمد بھی نہیں چھڑا سکتا. عائشہ یہ بھی غیبت ہے. امت کو سمجھا دیا خبردار کسی کے عیب کا اشارہ نہ کرنا. امت کو سمجھا دیا کسی کا عیب زبان سے ظاہر نہ کرنا, آنکھ سے دیکھا دوسری آنکھ تک نہ پہنچانا, ورنہ پروردگار عالم بیڑا غرق کرنے میں دیر نہیں کرے گا. اٹھاؤ سورہ حجرات. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. کیا سارے مسلمان, کیا تمہارے میں سے کوئی گوارا کرتا ہے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فرمایا اگر مردار بھائی کا گوشت نہیں کھا سکتا تو کسی کی غیبت کرنا ایسا ہے جس طرح مردار بھائی کا اس نے گوشت کھایا.